جب لشکر ابن زیاد شہر حمص کے نزدیک پہنچا تو شہر کے والی کو پیغام بھیجا، ہم یزید کے گماشتے کوفہ سے شام جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ہے اور اہل بیت علیہ السلام بھی قید ہے، لہٰذا لشکر کے لیے کھانے پینے اور استقبال کا انتظام کرو۔ حمص کا حاکم خالد بن نشید کا بھائی تھا جو شہر جنیہ کا حاکم تھا اور یہ یہاں کا والی تھا۔ جب اس حاکم کو اطلاع ملی تو اس حاکم نے جنڈے نصب کروائے اور شہر کو آراستہ کروایا، نیز شہر سے 3 میل باہر نکل کر استقبال کیا۔ تماشائی اکٹھا ہو گئے۔ ابن زیاد کا لشکر آیا تو انہوں نے سروں کو صندوق سے نکال کر نیزوں پر سوار کر لیا اور اہل بیت علیہ السلام کے قیدیوں کو نہایت ذلت و خواری سے شہر میں داخل کیا۔ جب اہل حمص کو معلوم ہوا کہ یہ قیدی اور شہداء کی سر تو حیدر کرار اور پیغمبر اسلام کا خاندان ہے تو ان کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی۔ انہوں نے جب اہل بیت علیہ السلام کے بچوں کا گریہ اور آہ و زاری سنی تو ان کا خون کھول گیا۔ اہل حمص کی عورتوں نے جب خاندان رسالت کی مستورات اور بچوں کی ذلت اور غربت دیکھی تو عورتوں میں گریہ و زاری کا شور بلند ہوا۔ اہل شہر کی برداشت کی طاقت ختم ہو گئی اور لوگوں نے ابن زیاد کے لشکر کو پتھروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا اور پتھروں کی اس قدر بارش برسائی کہ لشکر ابن زیاد کی 26 سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ شہر کے دروازے کو بند کر دیا گیا اور کہا گیا، ہم تمہارا ایک شخص بھی اب زندہ نہیں چھوڑیں گے یا یہ ہولی حرام زادے کو قتل کریں گے اور امام علیہ السلام کا سر مقدس اس سے لے لیں گے تاکہ قیامت تک یہ افتخار ہمارے شہر کو حاصل رہے۔ انہوں نے اس نیت سے قسم اٹھائی اور خالد بن نشید گھر کے قریب جمیعت کا ازدحام تھا۔ لشکر ابن زیاد نے ان لوگوں سے جنگ و جدال کی اور ان کو جنگ میں مشغول کر کے دوسرے دروازے سے سروں اور قیدیوں کو لے کر بھاگ گئے۔ پھر 100 کو طعام آئے، وہاں بھی جگہ نہ ملی اور بحر کے راستے کراس کے مقام پر پہنچے تو بال بک کی والی کو اپنی آمد کی اطلاع دی۔